اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد کے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. حضرات، آج دے اس درس قرآن دے اندر میں تواڈے سامنے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اور آپ دے صحابہ دا تذکرہ کرنا چاہنا. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن دے اندر ایک مقام دے میرے اور تواڈے پیغمبر علیہ السلام دا اور آپ دے صحابہ دا اکٹھا تذکرہ فرمایا. قرآن دے اندر 4 مقامات تھے اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دا نام لے کے آپ دا تذکرہ کیتا ہے. ایک مقام جیڑا میں تواڈے سامنے پڑھے ہے اور دوسرا مقام جتھے میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دا نام لے کے آپ دا تذکرہ کیتا ہے. وہ ہے سورہ احزاب دے اندر. اور تیسرا مقام جتھے میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دا نام لے کے تذکرہ کیتا ہے وہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اور چوتھا مقام جتھے اللہ نے آپ کا نام لے کے تذکرہ فرمایا ہے وہ ہے سورہ فتح دا آخری رکوع، اور اس مقام سے اللہ نے اپنے نبی دا بھی تذکرہ کیتا ہے تے نال اپنے نبی دے صحابہ دا بھی تذکرہ فرمایا۔ پہلا مقام تساں رب دے قرآن دا سنیا جتھے اللہ نے اپنے پیغمبر دے نام لے کے تذکرہ فرمایا، اور جیڑا مقام میں تواڈے سامنے پڑھے ہے، میں چاہنا یہ چار ہی مقام میں تواڈے سامنے پڑھا اور ایک مختصر ترجمہ بھی تواڈے گوش گزار کراں تاکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور عزت اور مقام اور مرتبہ اور حیثیت جیڑی اللہ نے اینا مقامات تے بیان کی تھی ہے وہ دی وضاحت ہو جائے۔ جیڑا پہلا مقام میں تواڈے سامنے پڑھے ہے جتھے اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں لوگ اونا درود نہیں تسی پڑھ دے تے تسی ہے سارے نبی دے محب ہو تے عاشق رسول، انجی گل تواڈے جو کوئی ہے ایسا جنہوں نبی پاک نال پیار نہ ہوئے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں؟ پھر چنگا تھوڑا پیار ہے، نبی پاک دا نام سن کے درود نہیں پڑھتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار مسلمان نو تے جنہ کو نبی پاک نال ہر مسلمان نو پیار ہے، اینو تے درود واسطے کہن دی ضرورت ہی نہیں پینی چاہی تھی، پر حیرانگی والی بات ہے کہ جتھے بھی جائیے نا کہنا پہنتا ہے کہ نبی پاک دا نام سن کے درود وہی پڑھے ہے۔ یقین کرو میں سمجھنا کہ بڑی شرم والی بات ہے، ہوئے بندہ مسلمان، ہوئے محب مصطفیٰ، ہوئے عاشق رسول، ہوئے نبی پاک دی محبت دے دعوے رکھن والا، تن من تن قربان کرن دا اعلان کرن والا، صدقے تے واری جاواں سرکار مدینہ تو اے ہو جے دعوے کرن والا تے درود کہہ کے پڑھوانا پوے، بڑے افسوس دی بات ہے میرے بھائیو۔ سانو نبی پاک دا نام سن کے دلوں آپ ہی آواز نکلنی چاہیے تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیڑا میرے نبی دا نام سن کے درود پڑھ دے اللہ او دیتے اپنی رحمتہ نازل فرما دے۔ اے حدیثاں سن سن کے تسی بڑھے ہو گئے ہو تے سنان والے بھی بڑھے ہو گئے نے جی، پر ساڈا انہاں حدیثاں دے عمل نہ ہون دے برابر ہے کہ نبی پاک نے فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشر مرات، جیڑا میرے تے ایک بار درود پڑھ دے رب وہ دے تے کنیاں رحمتاں کر دے؟ 10 بولو کنیاں، سارے بولو کنیاں۔ ایک حدیث میں چاہتا ہے 10 رحمتاں کر دے، 10 گناہ معاف کر دے، 10 درجے رب اپنے ہاں بلند فرما دے۔ یارو تہاڈا نہیں دل کردا تہاڈے درجے بلند ہون، تہاڈے گناہ معاف ہون، تہانوں اللہ 10 رحمتاں تہاڈے تے نازل کرے، اور جنی بار درود پڑھو گے اونی بار 10 رحمتاں نازل ہون گیاں۔ تے جدوں تسی اتھوں اٹھ کے جانا ہے تے اینیاں کو رحمتاں سمیٹ کے لے جانا ہے جنہاں دا شمار ہی کوئی نہیں ہونا۔ کہو انشاءاللہ۔ کہنے والے نے نا ترجمانی بابا جی سب سامنے کی تھی ہے، فرماتے نے نام نبی دا سن کر مومن، اور نہ دعا طرفین دا نقشہ کھجے ہے، جیڑے نہیں پڑھتے اونا دا بھی، جیڑے پڑھتے نے اونا دا بھی، تے جیڑے نہیں پڑھتے اسی اونا دا تذکرہ ہی نہیں کرتے، کھان خسمانو اسی تے پڑھن والے واسطے بشارتاں لے کے آئے ہیں نا۔ نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون، سن درود نورانی ملکا بہت خوشی وچ
داخلہ نصیب فرما دے اللہ بخش جنت تینو نال رسول الہی دعا منصور نورانی ملکا وچ دربار الہی اس واسطے ہمیشہ یاد رکھو کوئی خطیب ہوئے کوئی ادیب ہوئے کوئی بھی جناب لیکچرار ہوئے جدوں تساں میرے پیغمبر دا نام سننے تے بغیر کہن تو درود پڑھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میں دس رہا سا 4 مقامات تے اللہ نے میرے نبی دا نام لے کے آپ دا تذکرہ فرمایا ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا نام لے کے خطاب نہیں کیتا رب نے میرے نبی دا نام لے کے میرے نبی نو بلایا نہیں یا محمد کہہ کے رب نے اپنے نبی نو بلایا نہیں بلایا جدوں بھی ہے رب نے کیا کہ یا ایوہ النبی کدھرے رب فرماندے نے یا ایوہ الرسول کدھرے اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل کدھرے اللہ فرماندے نے یا ایوہ المدثر میرے پیغمبر نو رب نے جدوں بھی بلایا ہے یا ایوہ النبی کہہ کے بلایا ہے ایوہ الرسول کہہ کے بلایا ہے ایوہ المزمل کہہ کے بلایا ہے ایوہ المدثر کہہ کے بلایا ہے میرے رب نے آپ دیا صفتاں دا تذکرہ کر کے آپ نو بلایا نام لے کے رب نے بلایا نہیں پر تذکرہ 4 مقامات دے میرے نبی دا نام لے کے رب نے کیتا ہے کیا رب نے اللہ پہلا مقام جڑا میں خطبے دے اندر پڑھے ہے میں دوبارہ انہوں رپیٹ کرنا تے ترجمہ تواڈے سامنے پیش کرنا اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين میرے تدواتے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن 3 ہجری ہے تے جنگ احد دا میدان سجے ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جنگ کرتے کرتے ایک گڑے دے اندر گر جاندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کندھ مبارک شہید ہو جاندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دے اندر رخسار دے اندر خوف دیاں کڑیاں تنس جاندیاں نے اللہ دے نبی دے کندھے مبارک دے اوپر تلوار دے زخم لگتے نے اللہ دے پیغمبر کڑے دے اندر گر جاندے نے تے کافراں نے شور مچا دیتا کہنے لگے محمد قتلا محمد شہید ہو گئے نے محمد قتل کر دیتے گئے نے محمد نو ختم کر دیتا گیا ہے تے جدوں سے آپا نے یہ گلاں سنیاں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قتل دیاں گلاں سن کے میرے نبی دی دنیا تو جان دیاں گلاں سن کے صحابہ دے حوصلے پست ہو گئے تلواراں ہتھاں جو چھٹ گئیاں اور قدم ہلک مکان لگ پے کہ جدے واسطے اساں سارا کچھ قربان کرن دے اعلان کیتے نے جدوں او ہی نہیں رہیا تے ہن اساں لڑائیاں کدے واسطے لڑنیاں نے اور جنگاں اساں کدے واسطے کرنیاں نے جدوں یہ معاملہ پیش آیا نا تے باپ دے اندر پتہ چلیا کہ اللہ دے نبی صحیح سلامت نے زندہ نے زخمی ہوئے نے اور آپ حیات نے زندہ نے صحیح سلامت نے اللہ نے مسلمانوں نو فتح دیتی مسلمان فتح یاب ہو گئے تے میرے رب نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم
يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اے دنیا جہان دیو لوگو، میرے نبی دے منن والے ہو، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں پہلا اللہ دے رسول گزرے نے، انج میرے پیغمبر علیہ السلام بھی اللہ دے رسول بن کے آئے نے۔ آپ تو پہلا بھی کئی رسول آئے تھے، اپنا ویلا پورا کر کے ٹر گئے، تے میرے نبی بھی آئے نے، آپ نے بھی اپنا وقت پورا کر کے دنیا تو ٹر جانا ہے۔ آپ نے بھی دنیا نو آپ نے خیر آباد کہہ کے چلے جانا ہے، دنیا تو رخصت ہو جانا ہے۔ آپ نو بھی موت آنی ہے، آپ نے بھی شہید کر دیتا جانا ہے۔ تے اے میرے نبی دے صحابہ مینوں دسو، اگر میرے نبی اپنی طبی موت فوت ہو جان یا جام شہادت نوش کر جان، آپ قتل کر دیتے جان، مینوں دسو ان کا لب تم علی آقابکم، تسی اپنا دین چھڑ کے واپس پلٹ جاؤ گے، تسی اپنا مذہب چھوڑ کے واپس کفر میں چلے جاؤ گے؟ سن لو، اگر تسا میرے نبی دے دنیا تو جان تو بعد اپنا دین چھڑ کے واپس پلٹ گئے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ دا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، رب دا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے، اللہ دا کچھ بھی تسی خراب نہیں کر سکو گے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یہ تو کئی گلاں دا پتہ لگا، ایک تے اس گل دا پتہ لگا کہ میرے پیغمبر نے فوت ہونا سی، میرے نبی نے دنیا تو جانا سی، اس لیے رب نے میرے نبی دی موت دے تذکرے فرما دیتے ہیں۔ ایک یہ بھی پتہ لگا کہ لفظ موت نبی دی گستاخی نہیں ہویا کر دی، لفظ موت نبی دی شان دے خلاف نہیں ہویا کرتا۔ ایک اگر کائنات دے اندر کسے نو موت نہیں آنی تے صرف اللہ دی ذات نو نہیں آنی، رب تو علاوہ کائنات جو کوئی ایسی ہستی نہیں جیڑی موت تو مستثنا ہوئے، ہر ایک نو موت آنی ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی موت آنی سی، آکے رہی، اور آپ دنیا کو وفات پا کے رخصت ہو گئے۔ میرے رب نے آپ کی وفات دے تذکرے فرمائے نے، اس واسطے لوگوں سن لو، صحیح ترین رب دے قرآن دے مطابق عقیدہ ہے کہ موت صرف رب نو نہیں ہونی، باقی سب نو ہونی ہے۔ موت صرف رب نو نہیں ہونی، باقی سارے بولو باقی۔ بابا خضر بھی دنیا تو ٹر گیا، فوت ہو گیا، آج زندہ نہیں، اور دریاواں تے آندے نہیں، غلط عقیدہ ہے۔ کوئی خضر دریاواں تے حکومت نہیں کر رہا، دریاواں تے حکومت تے عرش والے رب دی ہے، سمندراں تے حکومت تے عرش والے رب دی ہے، پانیاں تے حکومت تے عرش والے رب دی ہے۔ اسی طرح میرے پیغمبر علیہ السلام بھی وفات پا گئے نے، رب کول جا چکے نے، آپ زندہ نہیں، آپ دنیا دے اندر آندے نہیں، پھیرے نہیں مار دے، میرے نبی عاشقاں دے گھر وچ نہیں دے آندے۔ ایک غلط عقیدے نے، اللہ سانو اپنے عقائد دی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے، رب سانو صحیح کتاب و سنت دے مطابق مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا مقام جڑا رب نے قرآن میں تذکرہ جدا فرمایا ہے، اور دوسرا مقام جتے میرے نبی دا نام لے کے رب نے تذکرہ فرمایا ہے، وہ ہے سورہ احزاب پارہ 22واں، آوازم دی ما کان محمد، ٹھنڈے پہ گئے ہو پھر، ما کان محمد احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء عليما۔ ایدہ ترجمہ کیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، او کائنات دیو لوگوں نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے وچوں کسے ایک مرد حقیقی باپ، آپ کسے ایک مرد بھی حقیقی باپ نہیں، آپ
آپ اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین بن کے آئے نے، ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے نے، میرے نبی نبوت دا دروازہ بند کرنے والے بن کے آئے نے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہ دوسرا مقام ہے، اور تیسرا مقام سن لو، یہ تو میں وضاحت انشاءاللہ بعد وچ کرنی ہے، پہلا چارے مقام سنا لواں۔ یہ تیسرا مقام سورہ محمد ہے، یعنی رب نے پوری سورت ہی میرے نبی دے نام اتے نازل فرما دیتی ہے، تے او دے وچ رب نے کیا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم۔ یہ سورت کا نام ہی رب نے سورہ محمد رکھ دیتا ہے، تے آخیا کی رب نے فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے آئے تے جنہاں نے نیک عمل کیتے، او لوگ جڑے ایمان لے آئے تے جنہاں نے نیک عمل کیتے، وآمنوا بما نزل علی محمد، تے ایمان لے آئے اس چیز دے بھی جڑی اتاری گئی محمد علیہ السلام پر، جڑی اتاری گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تے او انہاں دے رب دی طرفوں حق ہے جڑا میرے پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہوئے ہیں۔ ہن میرے نبیوں تے کنیاں چیزاں اتاریاں گئیاں نے؟ دو، بولو کنیاں؟ سارے بولو کنیاں چیزاں اتاریاں گئیاں نے؟ دو چیزاں اتاریاں گئیاں نے، ایک اللہ دا قرآن اتاریا گیا ہے، ایک میرے نبی دے اوتے آپ علیہ السلام دی حدیث نو نازل فرمایا گیا ہے۔ رب دا قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، نبی پاک دی حدیث بھی اللہ دی وحی ہے، اور کوئی بھی بندہ مسلمان تے مومن ہوا تو ہی بن سکتا ہے جدو میرے نبی اوپر اترن والی ہر چیز دے ایمان لے آئے گا، رب دے قرآن دے بھی ایمان لے آئے گا، آپ دی حدیث دے بھی ایمان لے آئے گا۔ اگر کوئی قرآن مانتا ہے پر حدیث نہیں مانتا، بندہ مسلمان نہیں۔ سارے بولو، اگر کوئی قرآن مانتا ہے حدیث نہیں مانتا، بندہ مسلمان نہیں۔ ایک اور گل تمہیں چلدیا چلدیا دس جاواں، حدیث پہلے قرآن بعد میں۔ حدیث پہلے تے بولو قرآن، سارے نے بولے حدیث پہلے تے قرآن، آخو گے جی یہ کی دلیل ہے؟ حدیث پہلا قرآن بعد وچ۔ اچھا مینوں دسو، میرے پیغمبر علیہ السلام نے مکے والے نو قرآن سنانا سی، کی سنانا سی؟ سارے بولو کی سنانا سی؟ قرآن سنانا سی، تے میرے نبی کو اس بات چڑھے نے تے آپ کی فرماندے نے، اے مکے والیو میں تواڈے ول اللہ دا رسول بن کے آیا۔ کی بن کے آیا؟ میں تواڈے ول اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں، مینوں اللہ دا نبی مان لو، مینوں اللہ دا رسول مان لو، میں تواڈے واسطے نذیر بن کے آیا، میں تواڈے واسطے بشیر بن کے آیا ہاں۔ میں اگر کواں اس بہار دے پیچھوں ایک لشکر جرار تواڈے تے حملہ آور ہون واسطے آ رہے ہیں، تے تسی میری گل مان لو گے؟ آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج تک تانوں جھوٹیاں پایا ہی نہیں، تہاڈی ہر گل نو سچیا ہی پایا ہے۔ اگر تسی آکھو گے نا کہ پہاڑ دے پیچھے لشکر جرار آ رہے ہیں، آسان مان لینا کیوں کہ تانوں اج تک جھوٹ بولدیاں ویکھیا ہی نہیں۔ حضرت ہنگریا جے میرے نبی دے متعلق کافر آندے نے اج تک تانوں جھوٹ بولدے اساں ویکھیا ہی، سارے بولو ویکھیا ہی، سانوں کسے سچ بولدیاں کدی ویکھیا ہی؟ اسی عاشق رسول محب مصطفیٰ اور جناب نبی پاک اتے تن من تن قربان کرنے والے ہیں، ہاں جی صدقے جاواں، قربان جاواں، واری جاواں، سرکار تو یہو جے جناب الفاظ کہنے والے ہیں، اور جناب سڑکاں تے احتجاج کرنے والے ہیں، اور جناب دھرنے دین والے ہیں، اسی سارا کچھ کرنے والے ہیں، پر اسی سچ بول دے ہی نہیں، جھوٹ کولو جان چھڑاندے ہی نہیں۔ میرے نبی نے کدی جھوٹ بولیا ہی نہیں، اساں کدی چھڑیا ہی نہیں۔ میرے ایک بندہ ایک
کسی دوست نے میں انہوں کیا میں حیا تہاڈی بازار دکان ہے کوشش کریا کرو جھوٹ نہ بولیا کرو آندا مولوی جی ہورے کیویں دیاں گلاں کردے ہو جھوٹ تو بغیر مارکیٹ ٹردی ہوئی نہیں مارکیٹ تے ٹردے جھوٹ ہے جھوٹ تو بغیر تے نہ دکان چلدی اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سچا محب رسول بنا دے اللہ سانو سچا پیغمبر دے نال پیار کرنے والا بنا دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں کدی جھوٹ بولیا نہیں ویکھیا فرمایا پھر میں تانوں ڈران والا بن کے آیا میں تواڈے لئی نذیر بن کے آیا اللہ دا رسول بن کے آیا کہ من لو گے تے بشیر بن کے آیا جنتیاں بشارتاں دین واسطے آیا میں کہنا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم اے مکے والےو لا الہ الا اللہ کہہ دیو جدو لا الہ الا اللہ کہہ دیو گے فلاح پا جاؤ گے کامیابیاں پا جاؤ گے عرب و عجم دے تسی مالک بن جاؤ گے اور آج جنیاں گلاں میں کیتیاں نے اے ساریاں کی نے حدیث نے ساریاں کی نے میرے نبی دی زبان میں جو جڑی گل نکلی او کی آندے نے حدیث ساریاں کی نے یہ حدیث میرے نبی نے پہلا بیان کی تھی باتوں آگیا رب نے آگیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم پہلا میرے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیتا ہے اپنی نبوت نو منن دا لوکاں نو دعوت دیتی ہے باتوں رب دا قرآن سنایا ہے اس لیے میرا دعویٰ ہے پہلا حدیث ہے باتوں اللہ دا قرآن لوگاں تک پہنچے ہے اور لوگوں جیڑا حدیث نہیں مانتا قرآن نو منن دے دعوے کرتا ہے پکا بے ایمان ہے جب تک حدیث نہ مننے کا مومن ہو سکتا جب تک حدیث نہ مننے کا مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا دلیل کی ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے نے ترکت فیکم امرین لم تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی اور لوگوں میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں بولو کنیاں چیزاں میرے نبی نے ایک نہیں آکھیا میرے نبی نے تین نہیں آکھیا میرے نبی نے چار نہیں آکھیا میرے نبی نے 10 12 نہیں آکھیا آج کئی آمدے نے 12 نو منو گے تے مسلمان بنو گے کئی آمدے نے 4 نو منو گے تے مسلمان بنو گے اوے اہل حدیث کی دعوت ہوئی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کے گئے نے میرے نبی نے نہ دعوت 4 دی دیتی ہے میرے نبی نے نہ دعوت 12 دی دیتی ہے میرے نبی نے 2 دی دعوت دیتی ہے ایک رب دے قرآن دی دیتی ہے ایک اپنے فرمان دی دیتی ہے اہل حدیث دی بھی ہے وہی دعوت ہے اور لوگوں میں تواڈے اندر 2 چیزاں چھڑ کے جا رہا ہاں کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ دا قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں ایک اپنی حدیث چھڑ کے جا رہے ہیں ایک اپنی سنت چھڑ کے جا رہے ہیں یہ آقیا کی ہے جدوں تک انہاں دوہاں نو مضبوطی نال تھامے رکھو گے تسی گمراہ ہوو گے نہیں گمراہ ہوو گے گمراہ کیوں ہوو گے جدوں انہاں دوہاں جو ایک نو چھڑ دیو گے یا دوہاں نو چھڑ دیو گے گمراہ ہو جاؤ گے یا دوہاں دے نال ہور اضافہ کر لو گے 4 بنا لو گے 12 بنا لو گے پھر بھی کی ہو جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے گمراہی تو کوئی پڑھو گے جدو ایک ہاتھ میں رب دا قرآن پکڑو گے ایک ہاتھ میں میرے نبی دی حدیث پکڑو گے وآمنوا بما نزل علی محمد فرمایا مومن اوضا بنن گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تے اتری ہوئی ہر چیزوں پر ایمان لے آؤں گے ایک اے مقام ہے جتھے میرے رب نے اپنے نبی کا نام لے کے تذکرہ فرمایا یہ 3 مقام ہوگا 4تھا مقام 26واں پارہ سورہ فتح کا آخری مقام محمد الرسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما نبی نے صحابہ دا بھی تذکرہ فرمایا. آؤ مختصر وقت کے اندر میں یہ تھوڑا تذکرہ دوما ہستیاں دا کر دیا. پہلا جڑا رب نے تذکرہ کیتا ہے نا وہ کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے ہائے کسے کہنے والے کمال نہیں کر چھڑی. ہم نے سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان و دل سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو. لوگ اپنے اہل حدیث نبی پاک کا مقام نہیں مانتے. سنو اہل حدیث کے نزدیک نبی پاک کا مقام کیے ہوا ہے نہ ہوگا ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو. بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساڈے نزدیک جیڑا مقام میرے نبی نو رب نے دے دیتا ہے اج تک نہ کسی نو دیتا ہے نہ قیامت تک رب نے کسی نو دے. ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو. بلند اس قدر ہے مقام محمد. لب اور دل جھومتے ہیں خوشی سے. کنا دے ایمان والے ہیں کنا دے او بے ایماناں دے پتہ دے کالے دے جھومدے نے قوالیاں تے گانیاں تے رچھاں دیاں لوریاں تے خسریاں تے ناچ تے. بے ایماناں دے نہ کماں تے دل جھومدے نے تے سر بھی جھومدے نے تے پہ جناب تمہارا پاندے نے تے ایمان والیاں دے کالے تے جھومدے نے. سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے رب کی حمد ہے محمد الرسول اللہ. محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اس کاموں دے سارے منے ہیں. اللہ مسلمانہ سارے منے ہیں کہ محمد اللہ تیرے رسول نے تیرے پیغمبر نے. فرمایا اینا مننا کافی نہیں. اللہ پھر ہور کی منوانا چاہنا ہے. فرمایا میں اپنے نبی دیاں ساریاں حسیتاں منوانا چاہنا. میں اپنے نبی دے سارے مقام منوانا چاہنا. اللہ کہڑے کہڑیاں حسیتاں. فرمایا پڑھو ہاں کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد لہ. فرمایا گواہی دے کہ محمد
محمد اللہ دے بندے بھی نے تے اللہ دے رسول بھی نے اپنے نبی دے بندہ ہون دی بھی گواہی دے میرے نبی دی رسالت دی بھی گواہی دے اللہ میں گواہی دینا تیرا نبی تیرا بندہ بھی ہے اللہ تیرا نبی تیرا رسول بھی ہے اللہ میرا کام ٹھیک ہو گیا اور میں حالے بھی کام نہیں ٹھیک ہویا اللہ ان کے لیے وصیت منوانا چاہتا ہے فرمایا پڑھ میرا قرآن وما ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول کرنا اللہ کے لیے وصیت فرمایا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے بھی نے اللہ دے رسول بھی نے تے خاتم النبیین بھی نے کی نے سارے بولو کی نے خاتم النبیین بھی نے کی نے خاتم النبیین دا معنی کی ہے آخری نبی نے آپ دے آن تو بعد رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے آپ تو بعد ہن نواں نبی نہ آنے نہ آ سکتا ہے قیامت تک رب نے بنایا ہی کوئی نہیں جب تک حیثیت نہ مننے گا خالی عبدہ و رسولہ مننا میں قبول نہیں کرنا خالی محمد رسول اللہ مننا میں قبول نہیں کرنا خاتم النبیین نال مننا پوے آگو کہ جی اے تساں کتھوں گل کڈ لے آندی ہے تے خاتم النبیین مننا پوے گا تے محمد رسول اللہ مننا فائدے مند ہوئے گا لو دلیل میں تانوں دینا ذرا دھیان نال سمجھیا جے گل تواڈے انشاءاللہ معیار دے مطابق میں تانوں سمجھان دی کوشش کراں گا بڑی توجہ فرمانا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے رب نے 3 بیٹے عطا فرمائے تے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں 2 بیٹے اما جی خدیجہ وچوں تے 1 بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ وچوں تے 4 بیٹیاں میرے رب نے اما جی خدیجہ وچوں نبی پاک نو عطا فرمائیاں 1 بیٹی حضرت زینب 1 بیٹی حضرت رقیہ 1 بیٹی حضرت ام کلثوم 1 بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کہو رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین تے 3 بیٹے رب نے عطا فرمائے میرے نبی نو 1 بیٹا اللہ نے قاسم عطا کیتا بیٹا دیتا میرے نبی نے نام قاسم رکھیا تے قاسم دے نام دے میرے نبی دی کنیت ابو القاسم بنی پھر وہ دنیا تو چلا گیا فوت ہو گیا چند ماہ زندہ رہا یا کوئی سال بھر زندہ رہا تے دنیا تو چلا گیا پھر میرے رب نے اما دی خدیجہ جو ایک اور بیٹا نبی پاک نو عطا فرمایا میرے نبی نے نام عبداللہ رکھیا کی نام رکھیا عبداللہ نام رکھیا تے اللہ کی قدرتاں تھوڑے مہینے تو بعد وہ بھی دنیا تو چلا گیا پھر میرے نبی نو رب نے حضرت ماریہ قبطیہ آپ دی ایک لونڈی سی آزاد کر کے نکاح کیتا او دے وچوں میرے رب نے آپ نو ایک بیٹا عطا کیتا نام ابراہیم رکھیا کی نام رکھیا ابراہیم نام رکھیا کوئی شاد کرنا سی وہ بھی میرے نبی دے ہتھاں تے پیا تے اپنی جان دے جاندا ہے میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے اور دنیا تو وہ بھی چلا گیا تاکہ مفارقت دے گیا میرے نبی نو 3 بیٹے رب دیتے 3 ہی واپس لے لے 4 بیٹیاں دیتیاں تے 4 ہی میرے نبی دے کول زندہ رہیاں جوان ہوئیاں نکاح کیتے بال بچہ ہویا اور پھر 3 میرے نبی دی زندگی جو بہت ہو گئیاں چوتھی میرے پیغمبر دی وفات کو 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ دنیا تو چلیاں گئیاں اے ہے مختصر میرے پیغمبر دی اولاد دا میں تانوں تعارف کروا دیتا ہے ہن جدوں میرے نبی دا بیٹا کوئی نہیں نہ رہیا تے بیٹیاں دی خواہش تے ہوندی ہے نا اور بیٹیاں دی تمنا تے آرزو تے سارے نہیں ہوندی ہے تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا کوئی نہیں تے ایک غلام آیا میرے نبی علیہ السلام کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ نے میرے نبی کو دیتا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہوں اپنا بیٹا بنا لیا ہے تے لوگاں نے کہنا شروع کر دیتا زید بن محمد حالانکہ وہ زید بن حارثہ سی پر میرے نبی نے جدو بیٹا بنایا تے لوگاں نے کہنا شروع کر دیتا اے تے زید بن محمد ہے جدو لوگاں نے زید بن محمد کہنا شروع کیتا نا تے میرے رب نو اے بات اچھی
نہ لگی کیونکہ شریعت اصولوں کے خلاف سی. میرے رب نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. او دنیا دے لوگوں جڑے بچے لے کے پال دیو انہاں بچیاں نوں انہاں دے باپ دے ناماں تو پکاریا کرو, انہاں نوں اپنی ولدیت نہ دیا کرو. اے جائز نہیں, اے درست نہیں کہ تو بچہ کسے ہور دے تے تسی اونوں اپنی ولدیت دے رہے ہو. اے تو اے بھی پتہ لگا کہ لے پالک بیٹے نوں اپنی ولدیت دینا جائز نہیں. او دی ولدیت وہی ہوئے گی جیڑی او دی ولدیت اصل دے اندر ہے وے. تے میرے رب نے جدوں اعلان فرمایا تے نال ہی لوکاں نوں سمجھان واسطے میرے رب نے آکھیا اور لوگوں تسی بھی سن لو میرے نبی دا بیٹا زید نوں بنان والے ہو, زید بن محمد کہن والے ہو, سن لو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. اور لوگوں سنو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے بھی جو کسے ایک دا بھی حقیقی باپ تواڈے جو کسے مرد دا بھی حقیقی باپ. اس واسطے اج تو بعد تساں انہاں نوں زید نوں بن محمد نہیں آکھنا, اینو زید بن حارثہ ہی آکھنا ہے. میرے نبی دا بیٹا اینو نہیں آکھنا کیونکہ میرے نبی دے کسے ایک مرد دے بھی حقیقی باپ نہیں. اللہ کہ کسے ایک دے حقیقی باپ نہیں تے پھر کی نے فرمایا ولکن رسول اللہ, میرے نبی دے اللہ دے رسول نے. بولو کی نے اللہ دے رسول. بڑی توجہ فرمانی ہے, میں گل سمجھان لگا سارے علماء کرام دے سمجھتے نے تہاڈوں ضرورت ہے سمجھان دی. بڑی توجہ فرمانا. اللہ نے فرمایا اے تہاڈے جو کسے ایک مرد دے حقیقی باپ نہیں بلکہ اللہ دے رسول. بولو اللہ دے رسول. گل مک گئی اور گل مک گئی نا. اللہ کی دسنا چاہتا سی تہاڈے جو کسے ایک مرد دے حقیقی باپ کی نے گل مک گئی. حیثیت دسنی سی کہ بھائی یہ اللہ کے رسول نے کسی ایک مرد دے حقیقی باپ نہیں. جڑا مسئلہ سمجھانا سی کہ زید نو محمد وال نسبت نہ کرو, زید بن محمد نہ آکھو, وہ مسئلہ اتنی حد تک مکمل ہو گیا. پر میرے رب نے ایتھے گل مکائی نہیں. کیا فرمایا ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اور لوگوں میرا نبی دے اللہ دا رسول ہے تے خاتم النبیین ہے. حالانکہ گل تے رسول اللہ تے مک گئی سی پر میرے رب نے نہیں مکائی. اللہ کیوں نہیں مکائی؟ اللہ تو کی دسنا چاہنا ہے؟ فرمایا میں یہی دسنا چاہنا جب تک رسول اللہ کہہ کے میرے نبی نو خاتم النبیین نہیں منو گے میں تہاڈا رسول اللہ کہنا بھی قبول نہیں کراں گا. ایک بندہ میرے نبی نو رسول اللہ ماندا ہے, رسول اللہ بولو یار کدھر تہاڈے وچ بھی کہ کالا کالا دے نے کالے ختم نبوت ہی شروع ہوئی ہے تو ہاں چپ ساتھ لئیے اور کدھر کام خراب دے نہیں. اللہ دے نبی نو آخری نبی مان دے ہو پھر کاجی کے بولو اللہ دے رسول نو جیڑا بندہ صرف رسول ماندا ہے خاتم النبیین نہیں ماندا او بندہ مسلمان نہیں. بلا خوف و خطر آکھو ساری ذمہ داری میرے تے انشاءاللہ. او بندہ مسلمان نہیں. آکھو قادیانی مسلمان نہیں, مرزائی مسلمان نہیں, کیونکہ اینا میرے نبی نو آخری رسول نہیں منیا بلکہ آپ تو بعد ایک پہیے نو اللہ دا نبی بنان دی کوشش کی تھی. پر اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے اور انشاءاللہ ہو سکن گے بھی نہیں. پتہ دے کیوں نہیں کامیاب ہو سکنا ہے نا تو آڈے ورگے شیر زندہ ہے اور زندہ ہو ختم نبوت پہرے دارو زندہ ہو. میرے نبی دی ختم نبوت دا پہرا دیو گے. اگر کوئی یہ آنکھے اسی اللہ دے نبی نو آخری نبی ماننے ہوئے قادیانی تے آکھے بھی اسی ماننے سمجھو جھوٹ بول دے. آکھو کہ جی جھوٹ کی میں بول دے کیونکہ انہوں نے بڑا فراڈ رکھے ہے. انہوں نے کتاباں لکھے ہے
مرزا غلام احمد قادیانی ایک مقام سے کہندا ہے میں ہی محمد ہاں، میں ہی کی ہاں۔ کیوں جی بابا جی انجی گل ہے لکھے ہے انہاں اپنی کتاباں وچ لکھے ہے مرزے نے دعویٰ کیتا ہے کدی وہ آندا میں عیسیٰ ہاں، کدی وہ آندا میں مہدی ہاں، کدی وہ آندا ہے میں جناب بندہ ہاں، کدی وہ آندا میں بی بی ہاں، تے ایک مقام تے انہیں یہ بھی آکھیا کہ میں ہی محمد ہاں، میں ہی محمد ہاں۔ ایک اس چیز نو لے کے تے اے آندے نے جی اسی محمد نو آخری نبی مننے ہاں، جدوں قادیانی اے آکھن اسی محمد نو آخری نبی او محمد قادیان والا ہے، او محمد مدینے والا نہیں، او محمد کینو من رہے نے قادیانی نو من رہے نے، او تانوں دھوکا دے رہے نے، فراڈ کر رہے نے، فریب دے رہے نے۔ ساڈے کئی بھولے بادشاہ یونیورسٹیاں کالجاں وچ پڑھن والے آندے نے بھی سارے مولوی انہاں دے پیچھے پے نے، وہ تے نبی پاک نو مانتے نے، وہ تے کلمہ بھی پڑھتے نے، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی آندے نے، اذان وچ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ آندے نے، وہ تے آندے نے ساڈا محمد دے بارے عقیدہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء او خاتم النبیین، تواڈے نبی محمد نو نہیں کہندے، اللہ دے نبی محمد نو نہیں کہندے، او خاتم النبیین اپنے پہلے نبی مرزا غلام احمد کا محمد دا نام لے کے دھوکا دیندے نے، تانوں پتہ نہیں لگدا اللہ سانو حقائق سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں مانتا آخری نبی نہیں مانتا، ذرا کہہ کے کہو پکا بے ایمان ہے، سارے بولو خوشی بولو، آنکھوں میں دلیل پیش کر ابو بکر صدیق نے نال پیار ہے جے مان دے انہاں نو، عمر فاروق نال پیار ہے جے مان دے ہو، عثمان غنی نال پیار ہے جے مان دے ہو، او علی المرتضیٰ نال پیار ہے جے مان دے ہو، میرے نبی دے صحابہ نال پیار ہے جے مان دے ہو، میرے پیغمبر دی زندگی دے فور بلکہ آخری دنوں دے اندر ایک ظالم نے نبوت کا اعلان کیتا جدا نام سی مسیلمہ کذاب، کی نام سی؟ بولو بولو کی نام سی؟ مسیلمہ کذاب، آندا میں نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، محمد تو بھی نبی ہے تو میں بھی نبی ہوں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے لان تان انہوں کی تھی، دفاع ہو گیا، خاموشی اختیار کر گیا، تو جدو میرے نبی فوت ہوئے انہیں آگیا ہوں دے موقع انہیں اعلان کر دیتا اے محمد دے فوت ہو گئے، نبوت میرے کو آ گئی ہے، میں نبی بن گیا ہوں، آؤ میرے تے ایمان لے آؤ۔ اے جننے بھی 9 مسلم سن کچے پکے لوگ منافق ٹائپ دے لوگ اے سارے دے نال لگ جاندے نے، اینو نبی من لیندے نے، تے میرے نبی دے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت بیٹھے نے، تے مسند خلافت بیٹھے ہی حکم دیتا مسلمہ دے خلاف لشکر تیار کرو، ابو بکر او دے نال جنگ کرے گا۔ ابو بکر نے مسلمہ کذاب دے خلاف اعلان جنگ کیتا، حضرت عمر نے مسلمہ کذاب دے خلاف جنگ کی تھی، حضرت عثمان نے مسلمہ کذاب دے خلاف جنگ کی تھی، حضرت علی نے مسلمہ کذاب دے خلاف جنگ کی تھی، اور لوگوں اس جنگ دے اندر تقریباً 700 صحابہ حفاظ قاری صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ؟ تقریباً 700 حفاظ قاری صحابہ اس جنگ دے اندر شہید ہوئے۔ انہوں نے شہادت کدے خلاف جنگ لڑدے حاصل کی تھی؟ مسیلمہ کذاب دے خلاف۔ بولو کدے خلاف؟ مسیلمہ کذاب اور دے حواریاں دے خلاف۔ پھر میں کیوں نہ کہاں ابو بکر نے مسلمانہ دے خلاف جنگ دا اعلان کیتا، ابو عمر نے مسلمانہ دے خلاف جنگ لڑی، عثمان نے مسلمانہ دے خلاف جنگ لڑی، علی نے مسلمانہ دے خلاف جنگ لڑی، ہزارہ صحابہ نے مسلمانہ دے خلاف جنگ لڑی، 700 حفاظ قراء صحابہ نے مسلمانہ دے خلاف لڑ دیا، جامع شہادت نوش کیتا۔ انہوں نے کدے خلاف اعلان جنگ کیتا؟ کافرہ دے خلاف۔ بولو کدے خلاف؟ صحابہ دا دعویٰ سی جیڑا نبوت دا دعویٰ کرے ہو، بولو کیے مرتد کافر ہے، بولو کیے مرتد کافر ہے، وہ قابل ہے، وہ واجب قتل ہے، انہوں قتل کیتا جائے گا۔ اعلان جنگ کیتا
700 صحابہ نے جامع شہادت نوش کیتا، آخر کار مسلمہ کذاب نو قتل کیتا گیا، اور دے نال دے حواریاں نو قتل کیتا گیا، ایک بی بی نے ختم نبوت دا دعویٰ کیتا اور نو قتل کیتا گیا۔ لوگوں میں دسنا دی جانا ختم نبوت دا ڈاکو میرے نبی دے دور وچ بھی واجب القتل سی، ختم نبوت دا ڈاکو میرے نبی دے صحابہ دے دور وچ بھی واجب القتل سی، ختم نبوت دا ڈاکو آج بھی واجب القتل ہے، قیامت تک واجب القتل رہے گا۔ میرے نبی دی ختم نبوت ایمان لے آنا اتنی فرض ہے جویں اللہ دی توحید تے ایمان لے آنا فرض ہے۔ یہ کوئی اللہ نو ایک نہ منے تے مشرک ہے نا، بولو جی جڑا میرے نبی نو آخری نبی نہیں ماندا او بھی کافر ہے، او بھی بولو سارے بولو کافر ہے۔ اور تانوں پتہ ہونا چاہیے تواڈے پاکستان دی اسمبلی نے باقاعدہ 1974 دے اندر 1973 سارے بولو 1900 اور پٹھو بولو اللہ نے ایک کام لے لیا، پٹھو بولو اللہ نے ایک کام لے لیا۔ او دے دور حکومت دے اندر 1974 اسمبلی چ باقاعدہ قانون پاس ہویا کہ مرزائی کافر نے، بولو مرزائی قادیانی لاہوری مرزائی بھی احمدی لاہوری بھی کافر نے۔ آج کوشش کی جا رہی ہے قانون بدلن دی، آج کوشش ہو رہی ہے قانون بدلن دی، اور جڑا موجودہ انہاں دا خلیفہ ہے نا وہ دے کولو کسی انٹرویو لیندے پوچھیا جناب یہ دسو کہ پاکستان وچ ساڈا مرکز قائم ہوئے گا کہ نہیں؟ قادیانیاں دا جڑا موجودہ خلیفہ ہے وہ دے کولو کسی انٹرویو لیندے پوچھیا دسو پاکستان وچ ساڈا مرکز بنے گا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا مرکز بنن دی گل دا تے مینوں نہیں پتا، اور یہ بات سوشل میڈیا دے اوپر موجود ہے جناب، فیس بک دے اوپر یوٹیوب دے اوپر تسی دیکھ سکتے ہو۔ انہوں نے آکھیا مرکز بنن دا تے نہیں پتا، البتہ قانون بدل جائے گا۔ اوے کوئی اس قانون نو بدلنا چاہندے نے اور اپنے آپ نو مسلمان ڈکلیئر کروانا چاہندے نے، تے پتا جے اگر انہاں نو مسلمان من لیا تے پھر تیرے وچ او دے وچ فرق کوئی نہیں رہ جانا، ٹکے کھوتے گھوڑے سارے ایک برابر ہو جان گے، لوگ مرتد ہون گے۔ اور تسی چاہندے ہو تہاڈیاں آن والیاں نسلاں مرتد ہو جان؟ چاہندے ہو تہاڈا پھر جاگو اور انہاں قادیانیاں دا تعاقب کرو، اگر انہاں دا تعاقب نہیں کرو گے رب ذوالجلال دی قسم او وقت دور نہیں، اگر تسی یہ کام نہ کیتا آؤ والے وقت وچ تہاڈیاں آن والیاں نسلاں قادیانی بن جان گیاں، جہنم دا ایندھن بن جان گیاں۔ جس تیزی دے نال انہاں نوں بیرونی طاقتاں دی سپورٹ حاصل ہے، اور پتا جے جدوں ساڈے عمران خان صاحب نے دورہ امریکہ تے جانا سی نا، او دے امریکہ دورہ جان تو 2 دن پہلا ایک قادیانی عبد شکور سانو اقلیت قرار دے چھڑے آنے، سانو کافر اسلام آباد وچ رولا قادیانی آندے نے اساں اسلام آباد وچ اپنا مرکز بنانا ہے، باقاعدہ اوتھے جگہ خرید رہی ہونا اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے اجازت مل جائے اتنے بنان دی، جدو انہوں اتنے بنا لیا تو تینوں پھر 100 سال لے نہیں دیں گے، یا تو بے ایمان ہو جائے گا یا پھر انہوں نے ہاتھوں ماریا جائے گا۔ اور لوگوں یہ سارے حالات کا سب مقصد کی ہے، ساڈا عقیدہ ہے کہ میرے نبی آخری نبی نے، تو وجہ ہے میرے پیغمبر بولو آخری نبی نے، اس عقیدے تے صحابہ نے جانا دتیاں، تسی بھی دین واسطے تیار ہو انشاءاللہ، بے لیا جی میں خالی منہ والی نہیں جی آکھنا، اگر پیسے دی لوڑ پوے دین واسطے تیار ہو، میں تو پیسہ منگن نہیں آیا، میں بھی گل میں کرنا، اگر عقیدہ ختم نبوت واسطے پیسے دی لوڑ پوے دیو گے، عقیدہ ختم نبوت واسطے جان دی لوڑ پیو رب واسطے دیو گے، عقیدہ ختم نبوت واسطے وقت دی ضرورت پئی
قیامت تک قادیانی اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے انشاءاللہ۔ اور دسیا کرو اپنی اولاد نو، اپنے بچیاں نو سمجھایا کرو، جتھے گھر بیٹھ کے انہوں نے کاروباری اونچ نیچ سمجھاندے ہو، برائی اچھائی دا فرق سمجھاندے ہو، اوتھے اپنے بچیاں نو سمجھایا کرو پترو جویں اشہد ان لا الہ الا اللہ دا معنی ہے وے اللہ تو سوا کائنات دے معبود کوئی نہیں، اے جی اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ دا معنی ہے وے کہ محمد اللہ دے بندے بھی نے، رسول بھی نے، تے خاتم النبیین نے، آخری نبی نے۔ آپ تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا۔ آگو کہ کوئی دلیل پیش کر لو، دلیل ایک دو آیتاں سن لو، ایک دو حدیثاں سن لو۔ کتنے بجے نماز پڑھتے ہیں؟